الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله من يبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى متفق علیہ. حرمت رسول پر موت بھی قبول ہے، حرمت رسول پر موت بھی قبول ہے، نہ ہو اطاعت رسول تو زندگی فضول ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ مالک الملک کے لیے لاتعداد بے شمار درود السلام پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے ہدایت کا راستہ بتلایا، ہمیں جہنم والے راستے سے روک کر جنت والے راستے پر لائے. معزز سامعین اور سامعات، آج میں آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے، ان کے طریقے کے حوالے سے چند گزارشات کروں گا. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد زندگیاں کیسے گزارا کرتے تھے. جب ان کو دین کی کسی بات کا علم ہو جاتا وہ اس کو کیسے اپناتے تھے اور اس کے مطابق زندگی کیسے گزارتے. مشکات المصابیح جلد نمبر 1 کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آتا ہے، ایک پینڈو آتا ہے جو گاؤں کے اندر رہتا ہے، وہ اسلام قبول کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے اسلام قبول کیا ہے، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، میں نے اللہ کی الہیت کا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ میں زندگی کیسے گزاروں، مجھے زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہہ لیتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، نبوت کو مان لیتا ہے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتا ہے، تو اسلام قبول کر لینے کے بعد جو سب سے پہلا فریضہ نافذ ہوتا ہے وہ پنجگانہ نماز ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا جو فریضہ ایک مسلمان پہ نافذ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ پنجگانہ 5 وقت کی نماز ہے۔ پھر وہ صحابی سوال کرتا ہے، بلا ایون، اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے نماز پڑھنی چاہیے، بلا ایون، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا نماز جو پڑھ لیتا ہے، فرمایا جو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، پیسہ روپیہ دیا ہے، اس کی زکات دے دی ہے۔ جو تمہارے پاس مال ہے، دولت ہے، پیسہ روپیہ ہے، سال کے بعد اس مال کی زکات دینی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی جی مجھے اس بات کا بھی علم ہو گیا کہ انسان کے پاس جو مال ہے، جو دولت ہے، جو پیسہ روپیہ ہے، جس کے اوپر 1 سال بیت جاتا ہے، گزر جاتا ہے، اس مال پر زکات ہے۔ اللہ کے نبی جی بلا عین، پھر اس کے بعد کون سا عمل کرنا ہے؟ تو فرمایا سال میں 1 مہینہ رمضان المبارک کا آتا ہے، رحمت اور برکتوں والا مہینہ آتا ہے، ہر مسلمان کے اوپر یہ ضروری اور فرض ہے اس مہینے کے روزے رکھیں، مصومی رمضان کے روزے رکھیں۔ فرمایا اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات کی بھی سمجھ آ گئی ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، بلا عین، پھر اس کے بعد کون سا عمل کرنا ہے؟ فرمایا اگر تجھے اللہ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے کہ تیرے پاس اتنے وسائل موجود ہیں، اتنی طاقت موجود ہے، اتنے وسائل ہیں، اتنا مال ہے کہ تو حج کر سکتا ہے، تو رب کے گھر کی، رب العالمین کے گھر کی بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے، سعی کر سکتا ہے، تو تیرے اوپر فرض ہے کہ تو اپنی زندگی میں 1 دفعہ حج ضرور۔ تو فرمایا اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات کی بھی سمجھ آ گئی ہے کہ حج کرنا ہے، جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، استطاعت ہے، اس کو حج کرنا چاہیے۔ میں بلا عین، پھر اس کے بعد کون سا عمل کرنا ہے؟ فرمایا نفل و نوافل پڑھا کرو، نفل نمازیں پڑھا کرو، نفل عادات کیا کرو۔ فرمایا اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات کی بھی سمجھ آ گئی ہے کہ نفل و نوافل پڑھنے ہیں، نفل نماز پڑھنی ہے، بلا عین، پھر اس کے بعد کون سا عمل کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صدقہ و خیرات کیا، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے، صدقہ و خیرات کرو۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنی باتیں بتا دی، یہ اعمال بتا دیے، پھر اس صحابی نے کیا کہا؟ اس صحابی نے کیا کہا؟ کہا اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے کہا، جو میں نے سنا، نہ میں اس سے زیادہ کروں گا، نہ میں اس سے کم کروں گا۔ مطلب کیا ہے کہ اپنی مرضی نہیں کروں گا، اپنی منمانی نہیں کروں گا۔ اتنے جملے کہے اور اپنے مندر کی طرف، اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ پاس ہی عمر بن خطاب، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ فرمایا عمر، اگر یہ بندہ
اپنے الفاظ میں، اپنے قول میں، اپنے عمل میں سچا ہے، یہ سچ بولتا ہے کہ اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں دین میں اضافہ نہیں کروں گا، اپنی مرضی نہیں کروں گا، جو آپ نے کہا ہے میں وہی کروں گا۔ اگر تو یہ اپنی باتوں میں سچا ہے، صحیح بول رہا ہے، تو جس نے جنتی دیکھنا ہے دیکھ، جس نے جنتی دیکھنا ہے دیکھ لو۔ مسند احمد کے اندر ایک روایت ملتی ہے، یہ حدیث مشکات المصابیح کے اندر ہے، کتاب الایمان میں جلد نمبر 1، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اور یہ جو دوسری حدیث میں بتانے لگا ہوں یہ مسند احمد کے اندر ہے۔ اس روایت کا آتا ہے کہ وہ بندہ، وہ صحابی جب یہ باتیں پوچھنے کے بعد مدینے سے باہر نکلا، گھوڑے کے اوپر سوار ہونے لگا یا اونٹ کے اوپر سوار ہونے لگا، اوپر سے نیچے گرتا ہے فوت ہو جاتا ہے، اوپر سے نیچے گرتا ہے تو فوت ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں بتائیں یہ بندہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے؟ یہ بندہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے؟ میرے محترم بھائیوں وہ بندہ، وہ صحابی جنتی ہے، کیونکہ اس نے نبی کائنات علیہ السلام کے ساتھ یہ عہد و پیمان کیا، یہ وعدہ کیا کہ اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو بھی کہا ہے، جو بھی کرنے کا کہا ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کروں گا، اپنی منمانی مرضی نہیں کروں گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھنا۔ تو میرے محترم بھائیوں بات کرنے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے اور صحیح مسلم کے اندر ہے، اور اس حدیث کے راوی بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، فرمایا میری ساری کی ساری امت کہاں جائے گی؟ یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری کی ساری امت کہاں جائے گی؟ جنت میں، الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا۔ میرے محترم بھائیوں آج کا یہودی، رب کی نافرمانی کرنے والا، رب کی بغاوت کرنے والا، اپنے منمانی اور مرضی کرنے والا، پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہم نے چند دنوں کے لیے جہنم میں جانا ہے، دوبارہ ہمیں جنت میں آ جانا ہے، اور سب سے پہلے جنت میں ہم نے جانا ہے۔ لیکن ہم ان کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، چاہے وہ بدھ مت ہو، کوئی بھی ہو جس کے پاس میری رسالت آ جائے، نبوت آ جائے، اور وہ اپنے دین کو، مذہب کو چھوڑ کے میرے طریقے کو، میرے دین کو قبول نہیں کر لیتا، اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، میرے دین کو قبول نہیں کرتا، دخل النار، نار میں جائے گا۔ وہ کہاں جائے گا؟ نار میں جائے گا، آگ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، ہم فیہا خالدون، پھر وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اور یہاں پر کیا فرمایا؟
كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله من يبى قال من أطاعني دخل الجنة. فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی الا من ابا مگر جس نے انکار کیا. میرے محترم بھائیوں، میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کیا آج کا نمازی بے نمازی رب قرآن کو پڑھنے والا نہ پڑھنے والا نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنے والا اتباع کرنے والا اور نہ کرنے والا سارے کے سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے جنت میں جانا ہے. کوئی بھی یہ بات نہیں کہتا کہ میں نے جنت میں نہیں جانا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جنت میں کون جائے گا اور جہنم کا ایندھن کون بنے گا. لیکن یہ باتیں کن کو سمجھ آتی ہیں، کن کی عقل میں آتی ہیں، کن کے دماغوں میں جگہ لیتی ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ یفقہہ فی الدین، من یرید اللہ بہ یفقہہ فی الدین. فرمایا کہ جس بندے کے ساتھ اللہ رب العالمین بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں جو فقیہ فی الدین، جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا اچھائی کا ارادہ کرتے ہیں جو فقیہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں. جب ہم نے دین پڑھنا ہی نہیں، دین کے مطابق چلنا ہی نہیں، اپنی مرضی اور اپنی منمانی کرنی ہے، تو پھر جنت کہاں سے لینی ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان کی نا کہ ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا مگر جس نے انکار کیا. آج کا مسلمان نہیں پریشان ہوتا، آج کا مسلمان پریشان نہیں ہوتا کیونکہ اسے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. وہ یہ سمجھتا ہے میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، داخل الجنت، جنت تو میری ہے، جنت تو میری ہے کیونکہ میں نے کلمہ پڑھا ہے. لیکن میرے محترم بھائیو، ایک بات کو ذہن نشین کر لیں، کلمے کے بھی 3 تقاضے، کلمے کے بھی 3 تقاضے ہیں. کلمہ پڑھنے والے کے لیے بھی لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے نا، اس کے لیے بھی 3 چیزیں ضروری ہیں. قرآن کو پڑھے، حدیث کو پڑھے، اقرار باللسان، اقرار باللسان. قرآن سارے پڑھتے ہیں، حدیث سارے پڑھتے ہیں، اقرار سارے کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کا حکم ماننا چاہیے، سارے اقرار کرتے ہیں. اقرار باللسان، زبان کے ساتھ اقرار کرنا ہے، وتصدیق بالقلب، اور دل کے ساتھ تصدیق بھی کرنی ہے. تصدیق سارے کر رہے ہیں، قرآن سچا ہے، قرآن سچا ہے، حدیث سچی ہے، لیکن ہم لوگ سچے نہیں، ہم سچے نہیں ہیں. کیونکہ اگر ہم لوگ سچے ہوں، جب ہم قرآن کو پڑھیں، نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھیں، پھر ہم عمل کیوں نہ کریں؟ پھر ہم عمل کیوں نہ کریں؟ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں جنہوں نے قرآن پڑھا تھا اور پھر عمل کر کے دکھایا تھا. چوتھا پارہ، پہلی آیت، سورۃ آل عمران، اللہ کا قرآن. چوتھا پارہ، سورۃ آل عمران اور اللہ کا قرآن. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہ ہم بھی پڑھتے ہیں، پڑھا ہے. ابھی چند ماہ پہلے رمضان کا مہینہ گزرا ہے نا، ہر کسی نے تلاوت کیا ہے ناظرے کے ساتھ صلوات کے لیے. یہ ہے نا، سب نے یہ آیت پڑھی ہے نا، لیکن سمجھ
समझ नहीं आई, क्योंकि हमने समझने की कोशिश की। हज़रत तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कुरान की इस आयत को पढ़ते हैं, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, मैं तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पा सकते, नेकी को हासिल नहीं कर सकते, मिम्मा तुहिब्बून, जहां तक कि तुम वो चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब है, जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब है। लेकिन हमें क्या महबूब है? जो नोट बाजार में नहीं चलता, दुकान पे नहीं चलता, बच्चों के पास नहीं चलता, मस्जिद में चलता है, वो मस्जिद में चलता है। लेकिन तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि जब मैंने कुरान की ये आयत पढ़ी, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पा सकते जहां तक कि तुम वो चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब है। कहा जब मैंने ये आयत पढ़ी, मैं रुका नहीं, मैं थमा नहीं, मैं सोचा नहीं, मैंने ये नहीं कहा चलो आज रहने दे दे, कल कर लेंगे। कहते हैं कि जब उन्होंने ये आयत पढ़ी, पढ़ने के बाद दौड़े दौड़े भागे भागे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चले जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चले जाते हैं तो जाके क्या कहते हैं? अल्लाह के नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये कुरान की आयत पढ़ी है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान है, कलाम है, किताब है कि तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पा सकते जहां तक कि तुम वो चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब है। तो अल्लाह के नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मस्जिद नबवी है और मस्जिद नबवी के सामने मेरा खजूरों वाला बाग है, खजूरों वाला बाग है। तो क्या करना है? एक डग की खजूरें, एक साल की खजूरें मैं उतार के आपको दे देता हूं, है ना? यही कहा? नहीं मेरे मोहतरम भाइयों, जिन्होंने जन्नतें लेनी थी, जिन्होंने जन्नत के अंदर बागात लगाने थे, जन्नत के अंदर बागीचे हासिल करने थे, उनको कुरान समझ आ गया था। कहा अल्लाह के नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी के सामने मेरा खजूरों वाला बाग है और ये मुझे सबसे ज्यादा महबूब है, ये सबसे ज्यादा मुझे महबूब है, मैंने अल्लाह के रास्ते में दिया। ये खजूरों वाला बाग मुझे महबूब है और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि तुम वो चीज मेरे रास्ते में दो जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब है। तो मुझे ये बाग सबसे ज्यादा महबूब है, मैंने अल्लाह के रास्ते में दिया। ऐसे लोगों के लिए जन्नतें हैं, ऐसे लोगों के लिए जन्नतुल फिरदौस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नता इल्ला मन अबा, कालू या रसूलुल्लाह मन यबा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया ना कि मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी, जन्नत में दाखिल हो जाएगी, इल्ला मन अबा, मगर इसने इनकार किया। हमें तो परेशानी कोई नहीं, हमें फिक्र ही कोई नहीं है। आप हजरात ने ये हदीस सुनी है और लोग भी सुनेंगे और सुनी भी होगी, लेकिन कभी सोचा नहीं होगा, कभी गौर नहीं किया होगा कि वो कौन लोग हैं, बदकिस्मत लोग हैं। अल्लाह ने मौका सबको दिया, वक्त सबको दिया, कुछ जन्नत में जाएंगे, कुछ जहन्नम का ईंधन बनेंगे। जरा हम गौर तो करें, जरा कुरान को तो पढ़ें, जरा हदीस का मुतालिया तो करें कि कौन जन्नत के वारिस बनेंगे, कौन जहन्नम का ईंधन बनेंगे। कभी हमने गौर ही नहीं किया। लेकिन जिन सहाबा के बारे में
اللہ رب العالمین نے یہ کہا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میں ان سے راضی ہوں وہ مجھ سے راضی ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے, حیران ہو گئے کہ اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا یا رسول اللہ من یبا, اللہ کے نبی جی وہ کون سے لوگ ہیں, وہ کون بدقسمت لوگ ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کریں گے. آج کا مسلمان بھی جنت کا متلاشی ہے نا, جنت کو حاصل کرنا چاہتا ہے, جنت میں جانا چاہتا ہے, لیکن جنت کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا, نہیں سوچتا کہ جنت کو حاصل کیسے کرنا ہے, جنت میں کیسے جانا ہے, جہنم سے, نار سے, آگ سے نجات کیسے پانی ہے. جب صحابہ کرام کے سامنے یہ بات رکھی گئی قالوا یا رسول اللہ من یبا, اللہ کے نبی جی جنت میں جانے سے کون لوگ انکار. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال من اطاعنی دخل الجنہ. کیا فرمایا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ. فرمایا جس نے میری اطاعت کی, جس نے میری اتباع کی, جس نے میری بات کو مانا دخل الجنہ, وہ جنت میں. اب پھر کیا فرمایا؟ جنت میں جانے سے انکار کون کریں گے؟ ومن اطاعنی فقد ابا, جس نے میری نافرمانی کی, جس نے اپنی منمانی کی, جس نے اپنی مرضی کی, ومن ابا, اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. ومن اطاعنی فقد ابا, اور جس نے میری نافرمانی کی, اپنی منمانی اور مرضی کی, فقد ابا, تو ایسے لوگوں نے جنت میں جا کر انکار کر دیا. میرے محترم بھائیوں, اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ میں کن لوگوں سے محبت کرتا ہوں, کن لوگوں سے پیار کرتا ہوں. جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرے گا, پیار کرے گا اور انہیں معاف کرے گا, کیا ان کو جنت میں داخل کرے گا کہ یا جہنم میں. جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہوگا, محبت کرتا ہوگا اور انہیں معاف کرتا ہوگا, کیا ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کریں گے یا جہنم میں؟ کس میں داخل کریں گے وہ لوگ؟ جنت میں کہ جہنم میں؟ جنت میں. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں, سورۃ آل عمران ہے, اللہ کا قرآن ہے, اور مجھے اور آپ کو نہیں, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں. تو کیا فرماتے ہیں؟ میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں. کیا کر دیں؟ اعلان کر دیں. قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ تمہارا رب, تمہارا پالنہار اللہ رب العالمین تحبون اللہ, تم سے محبت کرے, تم سے پیار کرے, تم سے تمہارے اوپر شفقت کرے, تمہارے اوپر رحمت کرے, تو کیا کرنا ہے؟ فاتبعونی یحببکم اللہ. فاتبعونی یحببکم اللہ. جو لوگ یہ چاہتے ہیں نا ان کا رب العالمین ان سے محبت کرے, ان سے پیار کرے, فاتبعونی, تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, تو تمہارا رب تم سے محبت کرے گا. یغفر لکم ذنوبکم,
معاف ہی نہیں کرے گا، محبت ہی نہیں کرے گا، بلکہ تمہاری کمیوں کو، کوتاہیوں کو معاف بھی کر دے گا۔ لیکن اگر انسان کہے کہ میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں نے تو لا الہ الا اللہ کہا ہوا ہے، میں تو جنت میں جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کے ذات معاف فرمائے، ہمیں ہدایت دے۔ چند سال پہلے کی بات ہے، میرے بزرگوں نے ایک بندے کو کہا بھائی نماز پڑھا کرو، تو بندے کا آگے سے جواب پتا کیا تھا؟ میں کون سے گناہ کرتا ہوں جو نماز پڑھوں؟ میں کون سا گناہ کرتا ہوں جو نماز پڑھوں؟ تو میرے محترم بھائیوں، بات یہ نہیں ہے کہ گناہ کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا نا کہ آپ اتنی مشقت، اتنی پریشانی کا سامنا کیوں کرتے ہیں، آپ کے پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، پیغمبر بنایا ہے۔ اور آج کا مسلمان خود ساختہ عمل کر کے تو پھر کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ یہ آج کتنے ربیع الاول ہے؟ 8، پرسوں 12 ہے، آج 10 ربیع الاول ہے نا، پرسوں کتنی ہے؟ 12۔ پرسوں جلوس نکلے گا، کیا نکلے گا؟ جلوس۔ عربی کے اندر اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جلسہ یجلس کا مطلب ہے بیٹھنا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھاگتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بھاگتے ہیں۔ اب میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے نعمتیں عطا کی ہیں، ان کا شکر ادا کرو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سورہ التکاثر، فرمایا جو نعمتیں میں نے دی ہیں نا ان کا سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اے میرے بندے تجھے میں نے مال دیا تھا کہاں خرچ کیا؟ اور ہم کہاں خرچ کرتے ہیں؟ سال کے بعد ایک دن، وہاں ایک دن 12 ربیع الاول کا دن گلیوں کو دھویا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، جنیاں لگائی جاتی ہیں، لائٹیں جلائی جاتی ہیں، اور پھر کیا کہا جاتا ہے؟ ہم عاشق رسول ہیں، محب رسول ہیں۔ اب میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا یہ تقاضا ایسے پورا نہیں ہوتا۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نماز پڑھی اور نماز کا حکم، لیکن ہم نمازیں چھوڑتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جشن عید میلاد النبی۔ میرے محترم بھائیوں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابن حبان، بہقی، مستدرک حاکم، یہ جتنی کتابوں کے نام میں نے آپ کے سامنے لیے ہیں نا، کسی ایک کتاب میں مجھے لفظ جشن بتا دیں، ایک کتاب کہ جس میں لفظ جشن لکھا ہو اور آگے میلاد النبی لکھا ہو۔ یہاں تک کی بات نہیں، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید، بابا بلے شاہ، جتنے بزرگ ہیں جن کو لوگ مانتے ہیں، احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ احمد رضا خان بریلوی، اب میرے محترم بھائیو، بریلی پہ مسلک نہیں ہے، یہ بریلا شہر ہے،
ہندوستان کے اندر. دیکھو ہم لوگ ہیں شکر گڑھ کے رہنے والے، تو ہم کیا کہلائیں گے؟ شکر گڑھی. شکر گڑھی. تو یہ جو بریلوی ہے نا، یہ احمد رضا خان بریلوی، ان کا بریلا علاقہ تھا، ان کی نسبت اس علاقے سے ہوتی تھی. یہ علاقے کا نام ہے، مسلک کا نام نہیں ہے. احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی یہ دن نہیں منایا. انہوں نے بھی یہ دن نہیں منایا. بابا بلے شاہ، بابا فرید احمد رضا خان بریلوی اور پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. اور کتنے امام ہیں؟ کتنے امام ہیں؟ 4. کتنے امام ہیں؟ 4. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. کسی ایک امام نے بھی یہ دن نہیں منایا. یہاں میرے بھائی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہے آج سے 20-25 سال پہلے 12 ربیع الاول کو وفات کا دن منایا جاتا تھا. آج سے 20-25 سال پہلے اس دن کو وفات کا دن منایا جاتا تھا. لیکن اللہ کے لیے میں علماء سے یہ مخاطب ہو کے کہتا ہوں، اللہ کے لیے رب کے قرآن کو صحیح طریقے سے بیان کرے. ہم خطبے کے اندر جو آیت پڑھتے ہیں نا، جو رب کا قرآن پڑھتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ آیت تو سارے مولوی پڑھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سارے مولوی پڑھتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. وقولوا قولا سدیدا، لوگوں کو صحیح بات بتایا. اور جب تم صحیح بات بتاؤ گے تو ہوگا کیا؟ یصلح لکم اعمالکم. کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اگر یہ دین ہوتا، اسلام ہوتا، اس کو منانا لکھا ہوتا، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نہ مناتے؟ صحابہ نہ مناتے. اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو اسلام میں کتنی عیدیں ہیں؟ کتنی عیدیں ہیں؟ 2. کتنی عیدیں ہیں؟ 2. عید الفطر جو رمضان کے مہینے کے بعد یکم شوال کو منائی جاتی ہے. مناتے ہیں نا آپ لوگ؟ مناتے ہیں نا کہ نہیں؟ مناتے ہیں. کیونکہ یہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں خوشی کا دن دیا ہے، اس لیے مناتے ہیں. پھر دوسری عید، عید الاضحیٰ. عید الاضحیٰ کون سی عید ہے؟ بقرہ عید. عید الاضحیٰ بقرہ عید ہے. کب مناتے ہیں؟ 10 ذو الحج کو، عربی مہینے کے، مسلمانوں کے مہینے کی 12ویں مہینے کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ 10 ذو الحج کو منائی جاتی ہے. کیوں منائی جاتی ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خوشی دی ہے. اور ایک اور دن کو عید کا دن قرار دیا ہے. ہم اس دن کو عید مناتے تو نہیں ہیں، لیکن عید کا دن قرار دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو عید کا دن قرار دیا ہے. کیا دیا ہے؟ عید کا دن قرار دیا ہے. اور اگر ہم اتنے ہی محبان رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں،
پیار کرنے والے ہیں، عشق کرنے والے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ اگر ہم کرنے والے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے محترم بھائیوں، سب حضرات، سب لوگ میڈیا پہ بھی سنیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی پیدائش کے دن کیا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن کو کیسے منایا ہے؟ اور میرے محترم بھائیوں، جب حدیث قدسیہ کا مطالعہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنے پیدائش کے دن کو جشن نہیں بنایا، بلکہ ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیدائش کے دن کو روزہ رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بات کرنے کی بات مکمل کر ساری عمر روزہ رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہفتے میں 2 روزے رکھے ہیں۔ ہم نے کبھی رکھے ہیں؟ ہم نے کبھی رکھے ہیں؟ ہمیں ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ہم مرضی کا عمل کرتے ہیں، مرضی سے اعمال کرتے ہیں، مرضی اپنی کیفیت حشر کی لینا ہے، مرضی اپنی کیفیت حشر کی لینا ہے، ان پھوکیاں محبت کا مل کی پہنا ہے۔ اگر ہم واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، میرا اس گاؤں والوں سے مطالبہ ہے، گزارش ہے کہ اگر ہم واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو میرے سب بھائی بزرگ مائیں اور بہنیں ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کریں۔ یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے، طریقہ بھی ہے اور ان کی سنت بھی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی احبنی معی بالجنہ، فرمایا جس نے میری سنت سے، میرے طریقے سے محبت کی، احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی معی بالجنہ، وہ میرے ساتھ کہاں جائے گا؟ جنت۔ اور جس نے اپنی من مانی اور مرضی کی، فمن راغب عن سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے اپنی مرضی اور اپنی من مانی کی، میری سنت سے روگردانی کی، اپنی مرضی کے اعمال کیے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، اس نے میری سنت کو ترک کر کے بدعات کو جاری کیا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ تو میرے محترم بھائیوں، کل قیامت والے دن انسان کا وہی عمل قبول کیا جائے گا جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا، جو قرآن اور حدیث سے ہٹ کے ہوگا، اس کی سزا ہو سکتی ہے جزا نہیں ملتی۔ تو آئیں ہم کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے قرآن کو پڑھیں اور حدیث کو پڑھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پڑھیں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم نے کون سا کام کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم بات کو سمجھ کر اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما۔
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.